اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان علم صرف کورس کی 17ویں اور آخری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ یہ سفر ہمارا ایک منزل کے قریب آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سیکھے ہوئے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں بہت ساری اہم باتیں، بہت ساری ضروری چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز جو صرف کے مبتدی طالب العلم، ابتدائی طالب العلم کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صیغہ پہچاننا شروع کرے۔ سب سے زیادہ زور وہ اس بات پہ دے کہ اس نے صیغہ پہچاننا ہے۔ صیغہ پہچاننے کا مطلب یہ ہے اس کے سامنے جو الفاظ آئیں گے ان میں ماضی، مضارع، امر، نہی، نفی لاحق بلن، نفی تاکید بلن، اس میں فاعل، اس میں مفعول، یعنی اسماء مشتقات، یہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، تھوڑی سی چیزیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو وزن کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے صیغہ پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ اور میں نے اس کو 1 نمبر پر لکھا ہے۔ صرف کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کی مطلب بہت آسان لفظوں میں یہ کہوں تو وہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے ضروری ہم اجمیوں کے لیے صرف میں جو ہم نے چیزیں سیکھنی سمجھنی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صیغہ پہچاننا آئے۔ اچھا، صیغہ پہچانتے ہوئے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صیغہ پہچاننا آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف صیغوں پر مشق کریں۔ مشق کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صیغے خود سیٹ کریں، بنائیں، پرکھیں۔ ہمارے ہاں کمزوریوں میں ایک بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ صیغہ اوکھا آیا نہیں اور طالب العلم نے پوچھنا شروع نہیں کیا، یعنی صیغہ مشکل ہلکا سا آیا تو طالب علم فوراً سوشل میڈیا پہ آتا ہے اور پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غلطی ہوتی ہے۔ اگر آپ پوچھ کے چلتے رہیں گے تو ایک لفظ تو آپ کو آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا۔ یہ صیغہ کی پریکٹس میں چیز کیا ہوتی ہے، آپ کا دماغ کچھ پکچرز کیپچر کر لیتا ہے، اور اگر آپ ان پکچر کا درست استعمال کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے مائنڈ نے جو چیزیں کیپچر کی ہوئی ہیں، اگر بعد والے لفظ، آنے والے لفظ، قرآن پاک کے باقی الفاظ ان پکچر سے میچ کرتے ہیں تو دماغ آٹومیٹکلی آپ کا کلک کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس سے توجہ ہٹا دی گئی۔ صیغے پہچاننے پہ تو توجہ ہی نہیں دی جاتی، بلکہ صیغے کی بجائے طالب العلم کو زیادہ زور گردانوں پر دلوا دیا جاتا ہے، وہ بنانے کے طریقوں پر دلوا دیا جاتا ہے۔ جو چیزیں غیر اہم ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیکار ہیں، اہم ہوں گی لیکن کم اہم ہیں، ان پر زیادہ زور، اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ یعنی میں اور آسان کروں آپ کے لیے، اگر آپ کو صیغہ پہچاننا آتا ہے تو آپ صرف کے بادشاہ، بس اتنا سا ذہن میں رکھیں، آپ کو صیغہ پہچاننا آتا ہے آپ صرف کے بادشاہ ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص پریشان نہیں کر سکتا۔ اور پھر عرض کروں، صیغہ پہچاننے میں پریشان نہیں ہونا ہوتا۔ ماضی، مضارع اپنے ذہن میں ایک ترتیب رکھتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، نفی لاحق بلن ہے، نفی تاکید بلن ہے، امر ہے، نہیں ہے، اسماء مشتقات ہے۔ اللہ خیر صلاح، ان کے اندر سے الفاظ پہچاننے کی کوشش کرتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے،
नंबर 2, सीगा पहचानने के बाद तलफ्फुज़ की दुरुस्ती। ये क्या चीज है भाई? सीधी सी बात यह है कि अगर आप अरबी के तालिबुल इल्म हैं और आप अरबी सीधे पहचानते हैं, तो सीधे पहचानने की बहुत बड़ी अलामत ये होती है कि आपका तलफ्फुज़ दुरुस्त निकलता है, आपके अल्फाज सही निकलते हैं। ये देखिए, ये लफ्ज लिखा है तलफ्फुज़। जब मैं अरबी का तालिबुल इल्म हूं और मुझे छोटी छोटी बातें आती हैं, 14 बाबों के खाली नाम आते हैं, कोई लंबी चौड़ी सर्फ नहीं, खाली मुझे 14 अबवाब के नाम आते हैं, जो 6 सुलासी मुजर्रद के और 8 कसीरुल इस्तेमाल सुलासी मजीद फी के मैंने बताए थे। अगर ये आते हैं तो ये लफ्ज खुद ब खुद सीधा निकलेगा, इसको तलफ्फुज़ बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। अगर मेरी प्रैक्टिस में ये चीज ना आए और मैं अपने अल्फाज पे गिरफ्त ही ना रखूं, यानी मुफरद को मुफरिद पढ़ता चला जाऊं, मुरक्कब को मुरक्किब पढ़ता चला जाऊं, यानी मेरे जहन में कॉन्सेप्ट्स ना हो। नहीं, मुरक्कब का मतलब होता है जिसको जोड़ा गया, मफूल का सीगा, और मुरक्किब का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो अब जो अल्फाज होते हैं वो मुरक्कब होते हैं, जो बंदे होते हैं वो मुरक्किब होते हैं। तो अब अल्फाज को अगर कोई बंदा मुरक्किब बोले तो इसका मतलब ये कि उसको लफ्जों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं करना चाहता। पानी मुस्तामिल होता है या मुस्तामल होता है, ये क्यों अर्ज कर रहा हूं? ये जरूरी चीजें हैं, सीगे की पहचान में इसका बड़ा अमल दखल है। आप तुक्के मारते जाएंगे, छक्के मारते जाएंगे, आपकी उर्दू में क्या बोला जाता है, आपके लहजे में वो लफ्ज कैसे बोला जाता है, ये परवाह नहीं होती। आप तालिबुल इल्म है अरबी के और अरबी सीखना चाहते हैं, जब आप अरबी सीखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब देखें, जो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट होता है तो लैंग्वेज वाले उसको एक बात बड़ी शद्दोमत से कहते हैं, वो कहते हैं अपने इंग्लिश के अल्फाज को उर्दू में शामिल कर दो। मतलब आपने इस्तेमाल नहीं बोलना, यूज बोलना है। आपने ताला खोलना नहीं बोलना, आपने अनलॉक बोलना है। समझ आ रही? यानी वो स्टूडेंट को कहते हैं हमारे इंग्लिश वाले अल्फाज उर्दू में ऐड करते जाओ तो तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त होती जाएगी और तुम्हें अल्फाज का जखीरा होता जाएगा, वो क्या तुम्हारे पास जमा होती जाएगी। अरबी वाले के लिए तो इतना मुश्किल ही नहीं है। अरबी वाले के तो ऑटोमेटिकली अल्फाज ऑलरेडी उर्दू में मौजूद है। अब ये लफ्ज था, कल हमने तवज्जो दिलाई थी, तर्जमातुन, ये फ़अलतुन बाब है। उर्दू में तर्जुमा भी आता है, इन क्या जरूरत पड़ी है ये वाला बोलने? ये भी उर्दू में आता है, तर्जमा भी उर्दू में आता है, आपको तर्जमा ही बोलना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे तर्जमा बोलते, अगर आप यहाँ पे तर्जमा बोलते और आपकी प्रैक्टिस में ये तर्जमा आ जाता तो आप कभी भी इस लफ्ज को गलत ना पढ़ते। इस लफ्ज को लोग क्या पढ़ते हैं? मुतरज्जिम, गलत है मुतरज्जिम। तर्जमा है दहरजा, दहरजा युदहरिजु दहरजतन फहुवा मुदहरिजुन, मुदहरिजुन, मुतरजिम, मुतरजिम, मुतरज्जिम नहीं। मुझे कैसे पता चला? कैसे क्या पता चलना था? मेरे लिए ये लफ्ज आसान था तो ये लफ्ज उससे बनना आसान हो गया। समझ आ रही बात? हाँ, उर्दू मैंने पहले अर्ज किया था 80% अल्फाज उर्दू में अरबी के, तो इतना परेशान होने वाली तो बात ही नहीं होती। सीगे की प्रैक्टिस में तो हम अजमियों को, उर्दू बोलने वालों को इतना परेशान ही नहीं होना पड़ता क्योंकि हमारे पास अल्फाज वैसे इतना जखीरा है। समझ आ गई बात? तीसरे नंबर पर आपने सीगा पहचानना है, तलफ्फुज़ हमेशा अब अरबी के उस पे बोलना है। तीसरे नंबर पर आपने डिक्शनरी नहीं छोड़नी।
آپ نے ڈکشنری نہیں چھوڑنی. بڑے آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں آپ نے ڈکشنری چھوڑی آپ فلوپ ہوئے, آپ نے ڈکشنری چھوڑی آپ ضائع ہوئے. ڈکشنری اور صیغے کا بڑا گہرا تعلق ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صیغہ نہیں پلے پڑ رہا ہوتا, وہ لفظ کیا ہے یہ نہیں پلے پڑ رہا ہوتا, ڈکشنری والا اس کو سالو کر دیتا ہے. پوچھنے کی بجائے اپنے کندھوں پہ زور دینا سیکھیں, اپنے دماغ پہ زور دینا سیکھیں, اپنی پریکٹس پہ زور دینا سیکھیں. ہمیشہ پوچھتا ہی رہے بندہ, یہ عقل مندی نہیں ہوتی. دیکھیں میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کریں. آپ عالم بننے کی سیڑھی طے کرتے آئے, عالم بننے آئے. اگر آپ کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, عالم میں ہی اگر سہارے لینے ہیں تو پھر غیر عالم کیا کرے گا؟ یعنی اگر عالم ہی سوچ نہیں سکتا تو غیر عالم نے کیا کرنا ہے؟ درس نظامی آپ کے لیے پریکٹس کا سامان بھی دیتا ہے, آپ کو جینا بھی سکھاتا ہے. بڑے سادے لفظوں میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ بھائی عالم کو سہارے کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. اور کب سے اس کی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے؟ ڈے فرسٹ سے, پہلے دن سے. آج آپ کا صرف کا کورس مکمل ہوا ہے, صرف کا کورس آپ کا مکمل ہوا ہے. آپ صرف سے آگے آپ نحو کی طرف جائیں گے. آپ اگر ان چیزوں پر چلتے رہیں گے اور آپ نے اپنے برڈن کو فیل کر لیا, بوجھ اٹھا لیا, آپ کچھ ہی عرصے میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. آپ ہم سے پوچھا نہیں کریں گے استاد جی اس لفظ کا مطلب کیا ہے, بھائی صیغہ پہچان لیا, ڈکشنری دیکھ لی, مطلب خود بخود سامنے آ جائے گا. پھر اگلے کام ہم آپ کو سکھائیں گے, اگلی باتیں پھر ہم آپ کو سکھائیں گے. سمجھ آئی؟ 3 کام ہو گئے آپ کے. نمبر 4, غیر ضروری. غیر ضروری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایویں جگاڑی کسی نے چیزیں بنائے ہوئے ہیں, ایویں مطلب اردو کے لفظ جوڑ جاڑ کے سیغے بنائے ہیں, مولی سیغہ بنا کے پوچھ لیا یہ کون سا سیغہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس طرح کے جو لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں اس میں نہ الجھیں. گاجر انہیں کہیں بھائی پریکٹس کے لیے میرے پاس قرآن پاک ابھی باقی ہے, میرا قرآن ابھی باقی ہے, قرآن پہ میں پریکٹس کر رہا ہوں. جتنا زور آپ اس طرح کے صیغوں میں لگاتے ہیں اس سے آدھا زور اگر آپ قرآن پاک کے صیغوں پہ لگا لیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے احساس سے کم تری. آپ میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے مجھے نہیں آتا, حالانکہ آپ کو آتا ہے, حالانکہ آپ کو آتا ہے, لیکن آپ کو ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے نہیں آتا. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک لفظ کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے. مثال دیکھیں, یہ ایک لفظ ہے کالا. 2 دن پہلے ہماری نحو کی کلاس تھی تو اس میں یہ بات آئی, کالا ایک لفظ ہے. ایک بچے نے پوچھا استاد جی یہ بابی ہے کہ یائی؟ میں نے بولا بابی ہے. میں نے بول دیا بابی. وہ کہتا نہیں استاد جی یہ یائی ہے, یہ قیلولہ سے بنا ہے. اچھا جی یائی ہے, ٹھیک ہے یائی بھی آتا ہے. اب میں تو مجھے پتا تھا کہ یائی بھی آتا ہے, میں نے بابی بولا تھا. لیکن جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے وہ اتنی سی بات میں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے. اس کا دماغ چونکہ تھوڑا ہوتا ہے اور اس کا علم کم ہوتا ہے. ابھی ابتدائی جو ہوا اس نے بابی بولا, سامنے والے نے بولا یائی ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے نہیں آتا. میں نے نہیں یہ سمجھا, مجھے پتا تھا بابی آتا ہے تو بابی ہے ہی. اب سامنے والے کا دماغ تو نہیں ہم سے پڑھا جاتا نا, وہ کیا سوچ رہا ہے. اگر وہ مجھے پہلے بتاتا کہ یہ قیلولے والا کالا ہے تو میں اس کو بتا دیتا کہ یہ یائی. میں نے غلط نہیں کیا. تو طالب العلم بھی جب اس طرح کی غیر ضروری چیزوں میں آتا ہے
لوگوں کے امتحانات میں آتا ہے اور لوگ اس سے امتحانی سوال کرتے ہیں مبتدی طالب العلم، تو وہ اس میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے بچنا پڑے گا آپ کو. آپ پریکٹس کریں قرآن پاک پر، قرآن کے ایک ایک لفظ کا صیغہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ صرف کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم اجمیوں کے لیے استعمال نہیں ہے. جیسے بنانے کے طریقے، بنانے کے طریقے. اب یہ جو بنانے کا طریقہ ہے، یعنی دربن سے دارابا کیسے بنایا، یہ ساری چیزیں کتاب کے لیے تو بہت اچھی ہیں، فن ہے، ہونا چاہیے، لیکن مبتدی طالب العلم کے یہ استعمال کی نہیں ہے. آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی لفظ بنانا نہیں، یہ ہمیشہ پلے سے بات باندھ کے رکھیں. اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا ملا جو یہ کہے میں لفظ بناتا ہوں تو مجھے دکھائیے گا، وہ نہیں بناتا ہوگا. کبھی بھی یہ اصول ہے دنیا کا کہ ماہرین جو اس لغت کے ہوتے ہیں وہ الفاظ بناتے ہیں، لیکن غیر لغت والے لوگ الفاظ بنا نہیں سکتے، وہ جسٹ ریڈ کرتے ہیں. ہم نے بنانے نہیں ہوتے، ہم نے خالی پڑھنے ہوتے ہیں. تو بنانے کے طریقے پورے پورے صفحے لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک دو دو تین تین چار چار صفحے، بسا اوقات 8 صفحے لکھے ہوئے ہیں. وہ 8 صفحے آپ مبتدی طالب العلم ہیں، آپ کے پاس وقت ہو تو ایک دفعہ ان کو ریڈ ضرور کر لیے گا، لیکن اس میں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسی میں گھسے رہیں. جتنا زور آپ نے یہ بنانے کا طریقہ یاد کرنے پہ لگانا ہے، اتنا آپ سیرے کی پہچان پہ لگائیں گے تو آپ ایزیلی کامیاب ہو جائیں گے. سمجھ آئیے بات؟ مختلف چیزوں کے بنانے کے طریقے ہیں، مختلف چیزوں کے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں اتنا نہیں الجھنا ہوتا. 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 6، یہ زیادہ اہم، تعلیلات. کل میں نے اس پہ بات کی، پورا لیکچر میں نے اسی پہ دیا کل، تعلیلات پہ. اگر میری بات پہ یقین آ جائے آپ کو تو آپ نے ایک دنیا سے ہٹ کر ایک سوچ بنانی ہے. ساری دنیا ایک سوچ پہ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیلات آئیں گی تو صیغہ آئے گا، صیغہ پہچانیں گے. یعنی تعلیلات سے صیغے کی پہچان ہوتی ہے. ہم اس کے قائل نہیں ہیں، صیغے کی پہچان سے تعلیلات آتی ہیں، صیغے کی پہچان سے تعلیلات آتی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور آسان کر لے، تعلیلات صحیح ہونے کے لیے صیغے کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو تعلیلات پہ زیادہ زور دینے کی بجائے آپ صیغے پہ زور دیں. تعلیل تو خود ہی نکل کے آپ کے سامنے آنے والی ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی. صیغہ اور ڈکشنری آپ کے پاس رہنی چاہیے، تعلیل خود بخود چل کر آ جاتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ساری دنیا ایک جملہ بولے کہ تعلیل کے بغیر تو صیغہ ہوتا ہی نہیں، تعلیل کے بغیر تو صیغے کی سمجھ ہی نہیں آتی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس بات کو دماغ میں نہ بٹھائیں، ایک ہی بات رکھیں، آپ صیغہ پہچانیں اور پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھائیں. بھائی ہمیں تعلیل کا سبق نہیں بھی آتا، پھر بھی ہم دیکھو صیغہ پہچانتے ہیں. پھر وہ بولے تعلیل کر کے دو تو وہ بھی کر کے دکھا دیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ اس پہ خاص توجہ دینی ہے، تعلیلات والا بہت اہم ہے. تعلیلات سے صیغے نہیں، صیغوں سے تعلیلات ہوں گی. تعلیلات سے صیغے نہیں، صیغوں سے تعلیلات ہوں گی. اس پر مقام پہ آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ معلل صیغوں یعنی تعلیل والے صیغوں کی مشق آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے. مشق کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں میں نے آپ کو
گردانیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا تھا اپنے لیکچر میں، وہاں یہ بات بتائی تھی کہ بیٹے اس گردان میں یہاں جا کے آپ کو یہ تبدیلی یاد رکھنی ہے، وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تعلیل ہی کہلاتی ہے، وہ علل ہو جاتا ہے اس سے صیغہ، یعنی تبدیلی کیا آئی ہے، جو بھی تبدیلی آئی ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ جا رہی؟ آ رہی، آنی بھی چاہیے۔ معلل صیغوں کی مشق رہنی چاہیے آپ کی۔ مشق کا مطلب آپ اب پریکٹس شروع کر دیں، اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں، آپ کاپی بنائیں، ڈائری بنائیں، قرآن پاک کھولیں، ایک صیغہ دیکھیں، اس کو حل کریں۔ ابتدا میں تھوڑی سی دقت ضرور آتی ہے بعض اوقات، لیکن جیسے جیسے آپ کی پریکٹس کمپلیٹ ہوتی جائے گی اب ماہر ہوتے چلے جائیں گے۔ صرف پڑھ لی تو اب یہ صرف ساری زندگی نہیں چھوڑتی۔ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ اولا میں یا فرسٹ ایئر میں خالی صرف ہوتی ہے، تو صرف خالی فرسٹ ایئر میں نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ساری زندگی آپ نے چونکہ قرآن پڑھنا ہے، حدیثیں پڑھنی ہیں، تو الفاظ تو آنے ہی آنے ہیں۔ تو صرف کا مطلب ہے سیغے آپ کو صحیح ادا کرنے ہیں، سیغے سمجھنے ہیں، ان کا معنی دیکھنا ہے، تو یہ کام آپ نے ساری زندگی کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ نے ساری زندگی اب صرف سے واسطے میں رہنا ہے، آپ سمجھیں کہ آپ میدان میں اتر گئے ہیں، اب آپ نے خالی پریکٹس کرنی ہے، جتنی مشق کر لیں گے وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوگی، جو مشق نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ نقصان مطلب پوچھتا رہے گا، دوسروں کی سہارے چلتا رہے گا، کہتے ہیں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، نہیں غلط ہو صحیح ہو پھر ٹھیک ہو خود سمجھ میں آ جائے تو کوئی قاعدہ آپ خود بنا لیں، یار اس کی یہ پہچان ہوتی ہے، یہ چیزیں خود سیٹ کرنی ہوتی ہیں، مین صیغے کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھا اس مقام پہ ایک چھوٹی سی بات، بعض لوگ اس کو بھی نا بچوں پر بوجھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ یہاں میں نے لکھا تعلیلات، دیکھیں جہاں محموز والے قاعدے لگ جاتے ہیں، یعنی جو لفظ محموز کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تخفیفات، اس کو تخفیفات کہتے ہیں، تعلیلات نہیں کہتے۔ جہاں مضاعف ہوتا ہے وہاں اس کو ادغام کہتے ہیں، جہاں معتل ہوتا ہے وہاں اس کو تعلیل کہتے ہیں۔ ایک مقام پہ ویسے نارملی جو جنرل بول لی جاتی بات وہ تو سب کوئی تعلیل بول دیتے ہیں، تعلیلات بتائیں، معلل صیغے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے کتابوں کے اعتبار سے یہ فرق رکھا جاتا ہے، محموز میں تخفیف ہوتی ہے، مضاف میں ادغام ہوتا ہے، معتل میں تعلیل ہوتی ہے، یعنی معتل والے صیغے کو معلل بولیں گے، مضاف والے صیغے کو مدغم بولیں گے، محموز والے صیغے کو مخفف بولیں گے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اچھا آپ کہیں گے یہ نئی بات ہے، یہ نئی وہی نہیں آئی، نام ہی بتائے ہیں نا آپ کو، کام تو وہی ہے، تعلیل بول دیں یا یہ بول دیں، تخفیف بول دیں، ادغام بول دیں، تعلیل بول دیں، بات ایک ہی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے۔ نمبر 7، ایک چھوٹا سا سبق میں نے آپ کا روکا ہے، وہ ہے الحاق کا۔ بعض لوگ آپ سے بولیں گے کہ الحاق کیا ہوتا ہے؟ الحاق کیا ہوتا ہے میں یہ بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر، یعنی اتنا کم ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا استعمال، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوتا استعمال، کوئی اس کی مطلب نہ آنے سے پہاڑ نہیں ٹوٹ جاتا، اکا دکا کوئی لفظ کہیں آئے پورے درس نظامی میں، اکا دکا مطلب گنتی پہ گنے جا سکتے ہیں وہ الفاظ
جو پورے درس نظامی میں الحاق والے آتے ہیں، لیکن ایک چیپٹر ہے صرف کا 4-5 صفحے اس کے بھی بھرے ہوتے ہیں۔ الحاق کیا ہوتا ہے؟ الحاق یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ ایک لفظ ہے، اس کو کر دیتا ہے جل بابا۔ میں آپ نہیں کر سکتے، عربی کر سکتے ہیں، یہ میرے آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ آپ بولیں گے کیسے کرتے ہیں، تو بھائی میں بھی نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ عربوں نے ہی کرنا ہوتا ہے اور وہی کرتے ہیں، ہم نے خالی ریڈ کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوا، بڑی توجہ کریے گا۔ اچھا، جب ہم کسی لفظ میں کسی حرف کا اضافہ دیکھتے ہیں تو اضافے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس اضافے کی وجہ سے معنی میں چینجنگ آئی، معنی تبدیل ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر معنی تبدیل ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مزید فی، اور نہ ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں ملحق۔ ملحق سمجھ آ رہی بات؟ یعنی جس کا الحاق کیا ہے ہم نے، یہ بات سمجھ آئی ہوگی آپ؟ ہاں، مشکل چیز نہیں ہے، وہی ایک لفظ تھا 3 حرف والا، اس میں ایک حرف ایکسٹرا اب آ رہا ہے، ایکسٹرا حرف آنے کی وجہ سے اس کا معنی تبدیل ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، پہلے لفظ تھا کاروما، اس کا معنی تھا وہ عزت والا ہوا، آپ نے کیا اکرما، ثلاثی مزید فی، اس کا معنی ہوا اس نے عزت دی۔ دونوں کے معنی میں فرق نظر آیا؟ پہلے تھا عزت والا ہونا، دوسرا ہے عزت دینا، دونوں کے معنی میں فرق ہوا، اس کا مطلب یہ ثلاثی مزید فی۔ جالبہ کا معنی ہے کھینچنا، تو سوری، جالبہ کا معنی ہے چادر یا قمیص پہنانا، قمیص پہنانا، تو جل بابا بھی کر دیں گے، اس کا بھی یہی معنی بنے گا۔ تو اچھا، کیا ہوا کیا یہاں پہ؟ صرف آپ کو الحاق کا کانسیپٹ کلیئر کروایا ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے الحاق کیا ہوتا ہے تو آپ انہیں بتائیے گا، عرب لوگ کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ کسی لفظ میں حرف ایکسٹرا ایڈ کر دیتے ہیں، جب وہ ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اگر معنی تبدیل ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور اگر معنی تبدیل نہ ہو، اس حرف کی ایڈیٹنگ کی وجہ سے پرانا ہی معنی باقی رہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ملحق۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کم از کم ثلاثی کا لفظ ہوتا ہے تو 3 حرف ہوں، اس میں +1 کر دیا جائے تو یہ چوتھا حرف آ جائے گا، ٹوٹل 4 ہو جائے گا، تو یہ ملحق بربائی ہو جائے گا۔ اچھا، 2 حرف زیادہ کریں گے تو ربائی مزید فی کے ملحق ہو جائے گا۔ ملحق الحاق ہونا، مل جانا، یعنی یہ لفظ ثلاثی سے ایڈیٹنگ کروا کے ربائی کے ساتھ مل گیا ہے، جل بابا دا ہراجا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ثلاثی مزید فی کے ساتھ بھی مل سکتا ہے، 2 حرف زیادہ ہوں گے تو دا ہراجا کے ساتھ مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو کبھی ثلاثی مجرد کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، کبھی ثلاثی نہیں، ربائی مجرد کے ساتھ، اور کبھی ربائی مزید فی کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی۔ تو 7ویں چیز جو بتائی ہے وہ ہے الحاق، یاد رہ جائے گی بات؟ ہاں، احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے الحاق۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں الحاق کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے جسٹ ریڈ کرنا ہوتا ہے
جس بچے کو صیغہ پہچاننا آ جائے، اگر اس کے سامنے جل بابا آئے گا اس نے ڈکشنری سے ہی دیکھنا ہے، جیسے دہراجہ دیکھنا ہے ایسے جل بابا دیکھنا ہے، تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ 8واں پوائنٹ تھوڑا سا توجہ والا ہے۔ کچھ لفظ مشکل صیغوں کے نام سے آتے ہیں، یہ مشکل صیغے ہیں۔ مشکل صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ مشکل صیغے کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا یا لکھنے والا لفظ کی شکل گڑ مڑ کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب ہوتا کیا ہے، صیغہ مشکل نہیں ہوتا، صیغہ مشکل نہیں ہوتا، اس کا ڈیزائن مشکل ہو جاتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے فتقونی، اب ایسے ہی یہ لفظ لکھا ہے تو بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی کون سا صیغہ بننا ہے، فتقو، فتقا، فتقا، فتقو، یار فتقو ہو تو اس میں نون تو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ کیا چکر ہو گیا فتقا، تو یہ تو تفعیل باب کا ہے، تو یہ اس کا کیا ہو رہا ہے، کھچڑی پک رہی ہے۔ اگر بچہ تھوڑا سا غور کرے، فا الگ ہے، اتقو الگ ہے، اور نون زیر نی الگ ہے، یہ صیغہ بتانا ہے آپ کو۔ اب آپ کا یہ صیغہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اب آپ کا یہ صیغہ بہت آسان ہو جائے گا۔ علم الصیغہ کے آخر میں، نصاب الصرف کے آخر لکھا ہے اسوا، بچہ پریشان ہے یہ کیا ہوا ہے، بولنے والا بھی بول رہا ہے اسوا، لکھنے والے نے بھی ایسے لکھ دیا اسوا، تو پریشان تو ہو ہی جائے گا نا، کوئی صیغہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اس صیغے کو تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لینا ہوتا ہے، جہاں یہ صیغہ ایسا آئے وہاں سے آپ کو اصل کتاب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو وضاحت مل جائے گی۔ یہ تھا اساو و، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کو جوڑ کے ایک بنایا تو صیغہ مشکل ہو گیا۔ سمجھ آیا بچہ؟ یہ مشکل صیغے ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ اساو کو دیکھیں گے نا تو اگر آپ کو میرے لیکچر یاد ہے تو آپ فٹافٹ یہ صیغہ پہچان جائیں گے، آپ فٹافٹ یہ صیغہ پہچان جائیں گے۔ یہ ناقص کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہونا چاہیے، الف والے ناقص کا ہے نا، اساو، اسی میں مولین بنتا ہے۔ تو مشکل صیغے صرف ڈیزائن میں مشکل ہوتے ہیں، یہ پہلی ہوتی ہے، اس کا جواب بڑا آسان ہوتا ہے۔ پہلی کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ اس کی ایک جڑ پکڑ لیں گے تو صیغہ آسان ہو جائے گا۔ صیغے مشکل نہیں ہوتے، صیغوں کو بیان کرنا یہ مشکل بناتا ہے اس کو، آپ نے بولا کیسے، آپ نے لکھا کیسے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا صیغہ آپ کے سامنے آئے تو وہاں پریشان نہیں ہوتے، وہاں اس کو جدا جدا کر کے، جیسے میں نے یہ جدا کر کے دیا، یہ جدا کر کے دیا، آپ ایسے کر کے دیں گے تو لفظ آسان ہو جاتے ہیں۔ مشکل کیوں آئیں گے قرآن پاک میں الفاظ، قرآن میں الفاظ مشکل کیوں آئیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ نواں پوائنٹ، خاصیات ابواب۔ خاصیات ابواب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے، پھر وہ ثلاثی مزید فی میں استعمال ہو جاتا ہے، پھر ثلاثی مزید فی کے دو بابوں میں آ جاتا ہے، کبھی ثلاثی مجرد کے بھی دو بابوں میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب باب بدلتے ہیں
تو معنی میں تبدیلی آتی ہے. باب بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باب بدلنے سے جو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے تو خاصیات میں کچھ چیزیں ایسی دے دی جاتی ہیں ٹپس کے طور پر کہ جن سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر لفظ اس باب میں آئے گا تو اس کا معنی اس طرح کا ہوگا، اگر یہ لفظ اس باب میں آئے گا تو اس کا معنی اس ٹائپ کا ہوگا. یہ ایک آئیڈیا مل جاتا ہے خاصیات ابواب سے. مثال کے طور پر دیکھیں، مشہور بات ہے استفعال. یہ جو باب ہوتا ہے اس میں طلب پائی جاتی ہے، یعنی جو لفظ استفعال باب پر آئے تو اس میں طلب پائی جاتی ہے، یعنی فعل کی ڈیمانڈ آتی ہے. جیسے ضربہ کا معنی کیا تھا؟ مارنا ہے. اگر یہ ہوتا استضربہ، اس کے حساب سے اس کا معنی بنتا اس نے مار طلب کی، اس نے مار طلب کی ہے. سمجھ آ رہی؟ اون کا معنی ہوتا ہے مدد، اون کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. تو استفعال پہ لے کے جائیں گے استعانہ، استعانہ، ٹھیک ہو گئی؟ استعانہ اس کا معنی ہوگا اس نے مدد مانگی. سمجھ آ رہی؟ یہ استفعال کا ایک خاصہ ہے. لیکن استفعال کا خالی یہی خاصہ نہیں، بہت سارے خاصے ہوتے ہیں. ہر باب کے مختلف خاصے ہوتے ہیں، سارے ہمیں بھی نہیں یاد ہوتے، آپ کو بھی نہیں ہوں گے. تھوڑے تھوڑے پریکٹس کے ساتھ آتے چلے جاتے ہیں، آتے چلے جاتے ہیں. بعض بچے سمجھتے ہیں خاصیات نہ آئیں تو معنی سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اس مقام پہ آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ خاصیات کے بغیر معنی سمجھ آ سکتا ہے اگر ڈکشنری دیکھنی آتی ہو. اگر ڈکشنری دیکھنی آتی ہو تو خاصیات کے بغیر معنی بالکل 110% کلیئر ہو جاتا ہے. آپ ڈکشنری دیکھنے کی عادت ڈال لیں، آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. سمجھ آ رہی بات؟ پھر اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے نا تو جب لفظ استعمال ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود کور ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں جو بڑی خرابی ہے طلبہ کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ طلبہ سمجھتے ہیں اگر یہ آ جائے تو ہر لفظ کا معنی آ جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا آپ کو استفعال میں ایک خاصہ پایا جاتا ہے طلب کا. ایسا نہیں ہے کہ ہر لفظ میں طلب آ جائے گی. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس لفظ میں، جیسے میں نے دارابا سے بنایا استدرابا، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں طلب ہے؟ اب بولے استفعال باب ہے تو بھائی نہیں، میرے تکا مارنے سے نہیں چلے گا، مجھے ڈکشنری سے کنفرم کرنا پڑے گا کہ یہاں پر استفعال طلب والا خاصہ دے گا کہ نہیں دے گا. اس میں ہے صحیح، اس کی دکان میں، خاصیات کی دکان میں، استفعال کی دکان میں طلب والا خاصہ ہے، لیکن جہاں آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں وہ دیتا بھی ہے کہ نہیں. دیکھیں، ایک اس کا خاصہ ہے طلب، ایک اس کا خاصہ ہے قصر. یہ استفعال لفظوں کو شارٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایک اس کا مادہ ہے خاصہ ہے تحول. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس لفظ میں طلب والا خاصہ ہے یا قصر والا خاصہ؟ تھوڑے سے آئیڈیاز ہو جاتے ہیں، تکا تھوڑا تھوڑا لگ جاتا ہے، لیکن اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے، اس کو بلا نہیں بنانا چاہیے. یہ سمائی ہے،
یہ سمائی ہے، شاید آپ کو میری بات سمجھ آئے۔ عربوں نے جس لفظ میں جو خاصہ بیان کیا ہمیں اس کا پابند رہنا پڑتا ہے، ہم اپنی مرضی سے خالی خاصیات یاد کر کے تکے میں الفاظ نہیں بنا سکتے، معنی سیٹ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، یہ 9 باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ خاصیات کا چیپٹر پڑھنے والا ہوتا ہے، اور کل ایک گروپ میں بات چل رہی تھی، کوئی لفظ تھا تو اس پہ بات چل رہی تھی، یہ انفعال باب سے ہے، اور انفعال باب کا خاصہ ہے کہ وہ لازم ہوتا ہے۔ غلطی ہے نا، انفعال کا کیوں خاصہ ہے کہ وہ لازم ہوتا ہے؟ انفعال باب میں 4 خاصے، تو میرے پاس سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، اس میں لکھے ہوئے، خالی لازم ہو نہیں تو اس کا خاصہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس میں متعدی کے فعل بھی آتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ صرف ڈکشنری، صرف ڈکشنری۔ تو کیسے نہیں چلا سکتے ہیں؟ آپ کو جو میں نے بات بتائی ہے یا سمجھایا ہے، آپ صرف ڈکشنری کو پکا کر لیں ہمیشہ کے لیے، جتنی زیادہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں۔ سٹارٹنگ ڈیز میں آپ کوشش کریں کہ دیکھتے ہی جائیں، ہر لفظ میں دیکھتے جائیں، آپ کو وقت کے ساتھ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو عبارت میں صرف کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہوگی، اگر آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی لفظوں میں مار نہیں کھائیں گے۔ مطلب آپ کو لگے کہ آپ کو صرف کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی، شش اقسام بھی نہیں آتی، نہ آئے، اگر آپ ڈکشنری دیکھنے کے لگ گئے تو آپ بادشاہ ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ آج ہمیں زوم نے زیادہ وقت دے دیا تھا، اور کلاس 1 ہی بنی ہے، اس کی B نہیں بنے گی۔ بہرحال ہمارا یہ 16-17 کلاسز کا ٹارگٹ تھا، اور چونکہ یہ عربی گرامر کا فرسٹ پارٹ ہے، علم صرف نے چھوٹنا نہیں ہے، اب یہ چلتی رہے گی۔ سیکنڈ پارٹ بھی اب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شروع ہوگا۔ امید ہے کہ جو طلبہ ہمارے ساتھ سٹارٹنگ میں جوائن ہوئے تھے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم آخری درجے تک جائیں گے، اس کلاس کو ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ کوشش کیجئے صرف میں جتنی چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں اس کو اپنے پیش نظر رکھ کے پریکٹس کریں، نحو کی تیاری کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نحو کے دوران بھی صرف آتی رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف کی تو کچھ باتیں میرے ذہن سے نکل گئی ہیں تو اب فائدہ نہیں ہے، چھوڑو، تھوڑا سا سمجھ آ رہا تھا پھر مشکل لگا ہے تو اب اس کو رہنے دیتے ہیں، نحو سمجھ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ نحو بھی سٹارٹنگ سے ہوگی، اس کی اپنی تھیم ہے، لیکن اس میں صرف کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اپنے ذہن میں ضرور بات رکھیے گا، صرف بھی ساتھ ساتھ چلے گی، نحو بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ 14 مئی سے اللہ نے چاہا تو ہفتے کی رات سے ہم نحو کا آغاز کر دیں گے۔ آپ امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آخری 1 منٹ باقی ہے ہماری کلاس کا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، درمیان میں کورس میں تھوڑی سی ڈسٹربنگ آئی، کلاس تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، لیٹ ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، نہ اس سے پہلے کبھی مختلف کورسز کرواتا ہوں، اپنی کلاس کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ رہتا ہوں، لیکن آفات سماویہ جو ہیں ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، کب آ جائیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کا ازالہ بھی کریں گے اور اپنا نحو کا پیریڈ اچھا رکھیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، اجازت دیجیے، معافی بھی دیجیے، میں آپ سے ملاقات بھی رکھوں گا، ملتا بھی رہوں گا، اور میرا آپ کا یہ سفر انشاءاللہ آخری درجے تک چلے گا۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔